شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد. یہ سب باہر دجال ہے، جادو ہیں، شیطان ہیں سارے. یہ جو ہے یہ اندر کا فتنہ، یہ گھن ہے. بالکل مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یار وہ جو ہے نا کہ بیج اگا تو دشمنوں نے پھر اس کو تباہ کر دیا. سورہ قرآن اعوذ برب الفلق میں وہ ہے بیج اگا تو سارا ایمان کا. یہ بیج ہی نہیں اگتا، گھن جیسے کھا جاتا ہے وہ بیج وہ نہیں اگتا. وسواس جو ہے نا کہ دین کا جو عقیدہ اس کے بارے میں وسوسے پیدا ہو، دل میں شک پیدا ہو تو خدا ہے یا نہیں، رسول سچا کہ نہیں. وسواس جو ہے نا یہ بالکل جیسے کیڑا لگ جاتا ہے نا بیج کو، اس طرح کی جس کے اندر وسوسے آ گئے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے 3 صفتیں خدا کی جو ان کا حوالہ دیا. جب لمبا ہو جاتا پھر کہتے ہیں 10 منٹ مولانا کے جواب کیا کروں. اب آج کا سارا وقت چاہیے تھا قل اعوذ برب الناس پر. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آزا یوزو کیا چمٹ جانا. آپ نے دیکھا بڑے درختوں کی جڑوں کے ساتھ کچھ بوٹیاں ہوتی ہیں جو چمٹی ہوئی اگتی ہیں، وہ اس کے سائے میں پناہ لیتی ہیں. اس کو کہا کہ اعوذ اللہ میں بچ نہیں سکتا، دشمن ہے خطرناک، اب میں تیرے ساتھ ہی چمٹ گیا، تیری پناہ لے لی ہے، تو ہی مجھے بچائے گا. اعوذ برب الناس، میں چمٹ گیا ہوں اس اللہ کے ساتھ جو رب الناس ہے. پہلی صفت جو ہے نا ساری دنیا کو نظر آتی کہ انسان جب سے اس کا نشان قائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر یہاں بھی اور آخری دن میں اللہ کی صفت کون سی ساتھ چلتی ہے. میں ابھی بچے کے ساتھ آ رہا، یقین جانے مجھے روڈ پر نظر آیا کہ رب اپنی ربوبیت دکھا رہا. دکانیں بڑی ہیں، سبزیاں ہیں، بیوٹی پارلر، یہ سب ربوبیت چل رہی ہے کہ جس کو جس شے کی ضرورت ہے مہیا کر رہا، بالکل خبر گیری کر رہا، مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دے. پہلی یہ جانور ہے، بوٹی ہے، ہوا ہے، جس شے کو اپنے وجود کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے ہر وقت سپلائی جاری، یہ ہوتی ہے ربوبیت. یہ عام نظر آتی ہے جب آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھیں کہ ہر شے کو وہ چیز مل رہی ہے، پودے کو پانی مل رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے، رب ہے. اب جب رب ہے تو پھر کیا بادشاہ کون ہوگا؟ پھر بنائے وہ، ہر چیز کی حفاظت وہ کرے، بادشاہ دوسرے بن جائے. ملک الناس وہی پھر لوگوں کا بادشاہ ہے. اور جو بادشاہ بن رہا بے ایمان ہے. تو نے پیدا کیا، تو ان کو کوئی نعمت دیتا، کیوں بادشاہ بن کے بیٹھ گیا؟ وہی کائنات کا اور جہان لوگوں کا رب ہے، وہی ان کا بادشاہ. اور جب بادشاہ ہے تو حاجت روا کون ہوگا؟ پھر کس سے مدد مانگیں گے؟ الہ الناس. اب مشکل کشا بھی لوگوں کو کوئی نہیں ہے. جب ان کو کوئی ضرورت پڑے گی کیا کروں، اب میں غرق ہو گیا توحید میں کہ رب ہے وہ لوگوں کی ہر ضرورت ہر وقت پوری کرے، اندر کی بھی اور باہر کی. بادشاہ ہے، ان پر اس کا پورا کنٹرول، جیسے چاہے رکھے، بیمار کرے تو اندر. اور الہ الناس، ہر مشکل اور ہر حاجت کے وقت دعا صرف اس سے ہو، کوئی مشکل کشا نہیں آئے. یہ 3 واسطے دے کر کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. ہم تیرے ساتھ چمٹ گئے ہیں، بچا لے اس بے ایمان سے جو اگر ہمارے دل میں بیٹھ گیا تو قرآن گیا، 30 بارے برباد ہو جائیں گے. من شر الوسواس. کس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں کہ وسواس کے شر سے ہمیں بچا لے. وسواس مبالغہ کہ بہت جو وسوسے ڈالتا، ہر وقت انجیکشن کرتا رہتا. وہ کہاں یار خدا کسی نے دیکھا؟ قیامت کسی نے دیکھی ہے؟ رسول پر وہی اتر دیے وسوسے جس سے ایمان جو ہے نا بالکل ہر وقت خراب ہوگا. من شر الوسواس. حال اس کا کیا؟ الخناس، پیچھے چھپا رہتا، نظر بھی نہیں آتا. بے ایمان اندر وسوسے ڈال رہا، نظر آ ہی نہیں گا. اندر ہی آدمی کے جنگ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر یار شرارتیں کون کر رہا. انسان جان چھڑانا چاہتا چھوڑتا نہیں، اندر سے ہی پریشان. الخناس، پیچھے چھپاؤ. الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا یہ بارے میں بتایا کہ وہ سینوں میں وسوسے ڈالتا. باہر سے تو کوئی حملہ کرے تو آدمی کو دشمن نظر آتا، بھج جاؤ گے، وہ تو تمہارے اندر وسوسے ڈالتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کچھ انسانوں میں سے ہیں خبیث، کوئی جنوں میں سے، کئی لگے ہوئے، کوئی پیر بنے ہوئے ہیں. اور کی نماز پڑھنی ہے یار، چھڈ نمازانوں. کدھرے کوئی دانشور بنا ہوا. انسان اور جنوں میں سے بے شمار وسواس اور خناس ہیں جو وسوسے پیدا کر. اب اس کا میں نے بیان کر دیا، قل اعوذ برب الفلق کا ہوگا، وہ ہیں باہر کے. آپ دیکھیں گے چارے جو خطرے ہیں نا باہر جو دین کی جڑیں کھوتے ہیں ان کا بیان آ گیا. تو ان سے میں اللہ پناہ مانگتا ہوں تیری. وہاں پناہ مانگی برب الفلق. تو ہی ہے جو پردہ عدم کو پھاڑ کر، جس کی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن نکالتا نا. اللہ خالق ہے، پہلے سب کائنات اندھیرے میں
وہ پردہ پھاڑتا پیدا ہونا شروع ہو جاتا، عدم سے وجود میں آتا۔ اس لیے واسطہ دیا کہ کس نے ہمیں گمنامی کے پردے میں سے پھاڑ کر نکالا؟ رب تو ہے، تیرے سوا کس کو پکارے؟ یعنی ایسی توحید کہ بس قرآن پر آدمی قربان ہی ہو جائے۔ تو یہ دو صورتیں معوضات ہیں۔ مسئلہ جو تھا ختم ہو گیا توحید پر، مگر حفاظت کے لیے کیا بچنا کس طرح؟ یہ توحید نے اب سارے دو چیزیں جو ہتھیار رکھو ہر وقت، پڑھتے رہو سچے دل سے، اللہ تمہیں بچا لے۔ اللہ چلو آج کالے نہیں آئی تو چلے کوئی بات نہیں مولانا۔ مرحومین کے لیے قرآن خوانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ مرحومین کے لیے قرآن خوانی دین میں کوئی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں۔ مرحومین کے لیے دعا ہر حال میں نیکی، نمازوں میں کریں، آگے پیچھے کریں، قبر دیکھنے جائیں کریں، دعا بذات خود بہت بڑی بات ہے، آپ اللہ سے کرتے رہیں۔ اور میں نے جمعہ کے خطبہ میں بتایا، آپ بھی دہرا دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے جو ہمیں ختم بتا دیا، اس کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے روٹیاں بتائیں، مولوی صاحب آئیں، یہ تو ساری چیزیں جب خود مانتے کہ ہم نے نکالی ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ ایک بار کہہ دو اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے نا مرد اور مومن، سب کی گنتی کے برابر اللہ اتنا کہنے پر اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دے۔ کیا کرو 25 مرتبہ صبح شام حدیث میں آیا، یہ کرنا نہیں، اپنی گھڑی باتیں کرنی، خرچ کرنے، لوگوں کو پر پیسہ برباد کرنا اور ملنا بھی کوئی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بھی۔ یہ 25 کیا دفعہ چند لوگوں میں قل اعوذ برب الناس بیان کر، ٹھیک ہے یہ خطبہ چاہتی پورا۔ ٹھیک ہے۔ مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ نے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ تم میری قبر پر آ کر جمعرات کو یا جمعے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو اس حالت میں میرے لیے کیا حکم؟ نہیں، کوئی تلاوت نہیں کرے۔ یہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ قبروں پر جا کر قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ اب بھی فقہ کی کتابیں پڑھی، بالکل ٹھیک۔ یعنی قبروں کی زیارت کے لیے دو چیزیں سنت ہے، سلام کہیں، بخش کی دعا کریں، بس۔ اس کے علاوہ قبرستان میں کوئی چیز ثابت نہیں، نہ یاسین پڑھنا، نہ قل هو اللہ پڑھنا، دوسرے سب چیزیں کمزور ہیں۔ دعا اور سلام یہ ثابت ہے، سلام کہیں جا کر، دعائے مغفرت، ٹھیک ہے۔ قرآن میں گھر میں پڑھتے رہیں۔ عمرے کے حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے کہ میں نے عمرے کا پوچھیں، جی بالکل، مکہ جانا جو ہے بھائی نے اب مدینہ جا رہے ہیں، ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ بھائی نے پوچھا کہ مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت اور اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں، اور ساتھ انہوں نے پوچھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب اور مسنون سلام کی وضاحت فرما دیں۔ مسجد نبوی کی فضیلت تو جو ہے نا کہ مشہور تو یہ ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر سارے علم والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ 1000 نماز صحیح بخاری مسلم میں نا کہ مکہ معظمہ میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں یہ حدیث شریف لگی بھی ہے، وہاں لکھی صحیح یہی ہے 1000 ترکی حصے کے اندر لگی ہے۔ اور جو آپ کا روضہ اطہر ہے اس پر حاضری بہت انسان کی خوش بختی ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہو، سلام کہے اور اس حدیث پاک کا مستحق بنے کہ جو مجھ پر سلام کہے گا اللہ مجھ کو توجہ دلائے گا، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ کیسی بات ہے، حضور سلام کا جواب دیں امتی کو، اس سے بڑھ کر اس کی سعادت کرنے کی بختی اس کیا میں ہے؟ تھوڑی وضاحت اور چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ بھائی، مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا ہے، میں نے بخاری شریف میں آج کل تھوڑی پڑھ رہا ہوں، جی جی، اس میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے تو وہ مجھے پڑھ کے نا کچھ پریشان سا ہو گیا ہوں میں، وہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ بیان کرتے ہو، مجھے تھوڑی شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے لکھا جی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ میں نے سمجھ نہیں، آپ نہ ہی بیان کریں، بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی تکلیف کرنے۔ جمعہ رات کو بھی میں مسجد میں ہوتا ہوں، آج سارا دن رہا ہوں، اور جمعہ کے دن بھی آپ آ سکتے ہیں، اتوار کے دن بھی رہتا ہوں، تو پھر سامنے بات ہو جائے گی، کئی لوگ جو بس نہیں سمجھ سکیں گے بیچارے، پریشانی کی اس میں کوئی بات نہیں، وہ غسل والی بات انشاءاللہ نا بالکل ٹھیک سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ ذرا تکلیف کریں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سارے نہیں۔ حیض والی بات تھی، اب وہ حیض والی بھی ٹھیک ہے کہ آپ مباشرت کر